اب اس کے بعد میں قاضی طہا امین ابن قاضی عثمان نیر صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمۃ للعالمین۔ یہ ملکہ پور کے رہنے والے ہیں اور حفظ دعا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ جناب صدر محترم، اساتذہ اکرام اور سامعین اکرام اور میرے تعلیمی سفر کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت رحمۃ للعالمین۔ میری کیا بساط کہ میں آپ حضرات کے سامنے ایسے اہم اور عظیم موضوع پر لب کشائی کر سکوں۔ یہ آپ حضرات کی کرم نوازی اور ہمت افزائی ہے کہ آپ حضرات نے یہ موقع عنایت فرمایا۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کائنات ارض و سما میں جلوہ افروز فرمایا، جو محسن انسانیت، نور مجسم اور سراپا رحمت بن کر تشریف لائے، جن کی بزرگی اور عظمت اور تقدس کا اعلان قرآن اس طرح کر رہا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا، جبکہ ان میں انہی کے جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کو تزکیہ کرتے رہتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، اور بالیقین یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اے مسلمانوں، یہ وہ نبی ہے جو تمام نبیوں میں افضل، جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب تمام کتابوں میں افضل، جو دین لے کر آئے وہ دین تمام ادیان میں افضل، جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر تمام شہروں میں افضل، ان کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ حواریین میں افضل، ان کی امت تمام امتوں میں افضل، ان کا قانون قانون الہی، ان کا کلام کلام الہی۔ یہ وہ رسول ہے جو سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر اور سب سے افضل ہے۔ سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات انور پر۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا کا عجب حیرت انگیز منظر تھا، ہر طرف تاریکی کا دورہ تھا، شراب نوشی، کمار بازی، زینہ کاری، حرام خوری، بت پرستی عام ہو چکی تھی اور عیاشیوں کا باب بڑا طویل ہو چکا تھا۔ معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنا ان کا کام تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنی کمسین چھوٹی بچی کو ایک مرتبہ کنویں پر لے گیا، وہ میرے ساتھ پیاری پیاری باتیں کرتی جا رہی تھی، میں نے اسے کنویں پر کھڑا کیا اور دھکا دے کر گرا دیا۔ اس نے گرتے ہوئے کہا: اے ابا جان، مجھے پکڑ لیجئے، اور وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر وہی عرب جو خصائل و عادات سے ارض الخلائق تھے، آپ کے کردار اور اخلاق حسنہ کو دیکھ کر آپ کی آغوش رحمت میں آ گئے اور دنیا کے افضل ترین انسان بن گئے۔ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جلتے ذرے بھی آئے، ستارے ہو گئے، اس قسم کے سینکڑوں واقعات اور معجزات شاہد ہے۔ چاند کو اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ زخم زہر سے لبریز ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، زہر دور ہو گیا۔ پہاڑ ہل رہا تھا، پہاڑ سے کہا کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء کھڑے ہیں۔ پہاڑ کا ہلنا بند ہو گیا۔ دشمنان اسلام ابو جہل کو خندق سے نکالا اور اس کی زخموں پر ہاتھ پھیرا، زخم منمل ہو گئی۔ طائف کے شرپسندوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پتھر مارے اور لہو لہان کیا، یہاں تک کہ پہاڑ کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کہے تو میں ان کو پہاڑ کے درمیان نیست و نابود کر دوں، لیکن قربان جائے اس ذات عالی پر کہ بد دعا تک نہ دی، یہاں تک کہ دعا سے نوازا۔ راہ میں کاٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
یہ ہے کرشمہ شان رحمت للعالمین کا۔ اسی لیے خداوند قدوس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب دوسرے انبیاء کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ دوسرے انبیاء کو معجزات دے کر بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجزہ بنا کر بھیجا گیا۔ جب نبوت کا ظہور ہوا اور اسلام کا کچھ بول بالا ہوا تو باہر سے ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیل و نہار کی معاملات دیکھنے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہمان نوازی کی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھایا۔ اچانک رات میں اس کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، سوچا کیا کروں، وہی بستر نبوی پر قضاء حاجت سے فارغ ہو گیا۔ اب اس نے سمجھا کہ میری خیریت نہیں، وہ یہودی اندھیرے میں ہی نکل بھاگا۔ اتفاق سے اس کی قیمتی تلوار رہ گئی تھی۔ راستے میں خیال آیا، سوچتا رہا، آخر کار واپس لوٹ آیا۔ دیکھتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے میرے رات کا فضلہ دھو رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر مبارک اس یہودی پر پڑی تو فوراً زبان رسالت سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، ارے بھائی اتنی جلدی کی کیا بات تھی، یہ لو اپنی تلوار۔ یہ سن کر یہودی شرم سے پانی پانی ہو گیا اور وہیں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور مشرف با اسلام ہوتا ہے۔ یہ کردار و اخلاق اور شفقت و رحمت مدنی آقا تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اسی لیے قرآن کریم شہادت دے رہا ہے اور پکار کر کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق اعلیٰ منصب پر فائز ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان و حیوان کے لیے نہیں، نباتات و جمادات کے لیے نہیں، ایک شہر یا ایک ملک کے لیے نہیں، عرب و عجم کے لیے نہیں، مشرق و مغرب کے لیے نہیں، شمال و جنوب کے لیے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے اور دنیا کو انسانیت کا سبق دے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانی دشمن یہود و نصارہ، کافر و مشرک، امیر و غریب، بے کسوں اور بیواؤں کو، مسکینوں اور یتیموں کو اپنی رحمتوں سے فراموش نہیں کیا، یہاں تک کہ کائنات کی ہر شے کو اپنی رحمتوں، اپنی شفقت اور اپنی مہربانیوں سے نوازا اور یہ پیغام دیا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔